अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मुंहफट बंदा और आज का अनवान है वीडियो का यही जो आपको पता है कि आजकल के हालात इतनी तेजी से किस तरह से तब्दील हो रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ मुताला करना पड़ेगा। और आज से कुछ सालों पहले 1989 में एक बुक पब्लिश हुई थी, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें सब कुछ प्रेडिक्शंस और क्या फ्यूचर में प्लानिंग है उनकी जो इस दुनिया पे काबिज हैं एलीट, तो उनके सारे नजरियात, उनकी सारी फिलॉसफी, उनकी सारी सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटीज और उनके कौन कौन से मोरे रहे और होंगे, वो सब कुछ इस किताब में बताया गया है। राल्फ एप्परसन की किताब है ये और आप ये पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें उसने खुद ये लिखा है और बताया है कि किस तरह से दुनिया ये चेंज करना चाहते हैं। और आजकल जो आप हमारे मुल्क में भी और पूरी दुनिया में जो तब्दीली देख रहे हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई आज का किस्सा नहीं है। इसके लिए उन्होंने बरसों से मेहनत, तैयारी और प्लानिंग की है, स्टेप बाय स्टेप, 200-300 साल से जो इस पूरी दुनिया पे काबिज और रूल कर रहे हैं। और उनके प्लान मैंने एक दफा पहले भी अपनी वीडियो पे जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेटेड थी उसमें बताया था, मैं आज फिर दोबारा बता देता हूँ, जिसमें वो ये स्ट्रक्चरिंग और रीडिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी और इस तरह के सारे चेंजेस लाना चाह रहे हैं, जिसमें वो सबसे पहले फैमिली को टच करेंगे, जिसमें होमोसेक्सुअल मैरिजेस जो हैं लीगलाइज करने का उनका प्लान है। उसके बाद वो चाहते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ना पालें, वो रियासत पालेगी। सारी खवातीन जो हैं वो जॉब करेंगी, स्टेट की एम्प्लॉयड होंगी और वो उनको इनकरेज नहीं किया जाएगा कि वो शादियां करें और घर बसाएं। डिवोर्स का रेट बहुत ही ईजी और आसान और इंक्रीज हो जाएगा। और मोनोगेनियस मैरिजेस जो होती हैं, जो मियाँ बीवी और फिर बच्चे, उनका स्लोली फेज आउट हो जाएगा, यानी उनका खात्मा हो जाएगा। वर्क प्लेस में भी द गवर्नमेंट विल बी बिकम द ऑनर ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी सारी फैक्ट्रियां, सारी जितनी फैक्टर्स होंगे उसकी गवर्नमेंट ऑनर हो जाएगी। और प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, खत्म कर, आउटलॉट कर दिया जाएगा। और रिलीजन को भी खत्म कर दिया जाएगा और जितने बिलीवर्स होंगे उनको या तो कैद कर दिया जाएगा या फिर एट द एंड मार दिया जाएगा। और नया मजहब आएगा जो इंसान और उसके दिमाग की पूजा पाठ की जाएगी। और इस सब को नाफिज करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स अपना कलीदी रोल अदा करेगा, जो वो कर भी रहा है पूरी दुनिया पे नाफिज करने के। और जंगें करवाई जाएंगी, करवाई गई हैं, यानी जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये इसीलिए ही करवाई गई थी, ये थ्रू प्लानिंग हुई थी कि वर्ल्ड वॉर्स के थ्रू हम दुनिया को तब्दील करें। जहां जहां लोगों की, किसी की, मुसलमानों की या किसी की हुकूमतें हैं जो इस निज़ाम को नाफिज करने में हर्डल्स हैं, उनको जंगों के थ्रू बहाना बना के ख़त्म कर दिया जाए, अफरा तफरी मचाकर, फितना फसाद करके। और इसमें यह भी बताया गया कि अडोल्फ हिटलर और नाजी सोशलिस्ट सपोर्ट करेंगे इस प्लान को जो इस दुनिया में राज करने के लिए किया जा रहा है। और मेजॉरिटी जो लोग होंगे वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डेफिनेटली ये कहीं से भी एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं है ये प्लान। तो इसके लिए वो लोगों को डिसीव, धोखा देने के लिए 2 स्ट्रेटजीज ऐसी राइज करेंगे या प्लानिंग स्ट्रेटजी के थ्रू लोगों को इस तरह गुमराह करेंगे कि वो इसको एक्सेप्ट करने पे राजी हो जाएं। वो लोग जो तब्दीलियों के हामी हैं ताकत के ओहदों पर फाइज हो जाएंगे और अवाम को इसका इल्म भी नहीं होगा। पुरानी दुनिया का निज़ाम आस्ता आस्ता एक मनसूबाबंद तरीके से खत्म किया जाएगा, पुरानी दुनिया को एलिमिनेट किया जाएगा। जैसे आप देख भी रहे हैं, जैसे उनका एजेंडा है 2030 तक उन्होंने कुछ करना है। कम्युनिस्ट पार्टी फाल तौर पर नए आलमी निज़ाम की तब्दीलियों की हिमायत कर रही होगी, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी इन्हीं का पार्ट है। लाइक चाइना और जितने भी हैं, वियतनाम, क्यूबा, जितने कंट्रीज हैं, वो एट द एंड वो भी इसको सपोर्ट करते हैं और करेंगे और कर रहे हैं। और इस निज़ाम को अगर तब्दीली लाने के धीमे और मुनज़्ज़म तरीके का काम ना करें तो मनसूबा साजों की तरफ से तशद्दुद का इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया के लोग अपनी आज़ादी इन कंट्रोल करने वालों के हवाले कर देंगे, क्योंकि एक मनसूबा बंद कहत या कोई संगीन वाक़या जैसे कि मौशी बहरान या जंग या पेंडेमिक पैदा किया जाएगा। शायद सबसे बेहतरीन बयान जो नए आलमी निज़ाम को वजाहत करता है वो फ्रांसीसी मुसन्निफ और सोशलिस्ट पेनर जोसेफ का है। हमारा असूल है मजहब में इल्हाद, सियासत में इंतशार, इक्तिसादियात में कोई मलकियत नहीं। इसी तरह जैसे आप देख सकते हैं इस पोस्ट में कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेनमार्क, उन्होंने कहा कि वेलकम टू 2030, आई ओन नथिंग, आई हैव नो प्राइवेसी एंड लाइफ हैज नेवर बीन बेटर। यानी उनके नजदीक कि वो 2030 तक कुछ भी
ملکیت ان کے یہاں نہیں ہوگی، پراپرٹی یا کوئی جائیداد یا گاڑی یا کچھ بھی، اور کوئی پرائیویسی بھی نہیں ہوگی، لیکن اس پہ ان کو بہت خوشی ہے اور وہ بڑے بڑھ چڑھ کے اس کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ ویلکم ٹو 2030. The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine and reset our world. یعنی جو پینڈیمک ہے وہ ایک چھوٹی سی نیرو ونڈو ہے اپرچونٹیز کے لیے، ریفلیکٹ، ری امیجن کرنے کے لیے، دنیا کو ریسیٹ کرنے کے لیے. یہ کون بڑا ہے؟ کلاس شواپ، the founder and executive chairman World Economic Forum. یہ تو وہ خود کہہ رہے ہیں. تو کیا پینڈیمک انہی کا بنایا ہوا تھا تاکہ دنیا میں تبدیلی آئے جیسے 9/11 کے بعد آئی؟ ان کے آگے اگر یہ باتیں کریں کہ یہ آپ کیوں یہ جو پالیسیز ہیں یہ سب کچھ کیوں رائج کرنا چاہتے ہیں، یہ جو 8 پریڈکشن ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ you will own nothing and you will be happy، مینس کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ خوش ہوں گے. تو کچھ نہیں ہوگا تو خوش کیسے ہو سکتا ہے انسان؟ اس پہ تو غمگین ہی ہوگا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیپی ہوگا. ڈونٹ بلیو می واٹ از، مطلب اس کو اور اس کے خلاف یا اس پہ کرٹیسائز کرنے والوں کو وہ کانسپیریسی تھیوریسٹ کہتے ہیں. یعنی سچ بولو گے تو اس پہ یہ لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ آپ تو کانسپیریسی تھیوری ہیں، آپ دنیا میں امن یا پروگریس نہیں چاہتے. کون نہیں پروگریس چاہتا؟ اب جو آپ پوسٹ دیکھ رہے ہیں اسی میں کسی نے لکھا ہے کہ بٹ وائی وڈ دا elites want a world like this. آخر یہ جو elites ہیں دنیا کو جو رول کرتی ہیں سالوں سے، یہ ایسا دنیا کو کیوں بنانا یا دیکھنا چاہتے ہیں؟ If you own nothing, they own everything. وہ کہہ رہے ہیں سمپل کہ آپ جب کچھ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو سب کچھ انہی کے پاس ہوگا. What this mean for you? So simple. اور اس پہ اگر اس طرح کی بات کی جائے اور آؤٹ آف باکس یا نارمل بھی سوچا جائے تو اس کو وہ کہتے ہیں کانسپیریسی تھیوری. ورنہ لوگ تو کرٹیسائز اور ریزسٹ کر رہے ہیں، کمیونٹیز نکل رہی ہیں، سب اپنا دکھا رہے ہیں کہ یہ جو ان کا پلان ہے 2030 تک جو انہوں نے دنیا پہ رائج کرنا ہے کہ آپ سب کچھ آپ کو پارسل بھی ڈرون آ کے دے گا، آپ کو گھر میں قید کر دیا جائے گا گھروں میں. اور اچھا یہ ساری چیزیں جو انہوں نے پریڈکشنز 8 کی ہوئی ہیں دنیا کے بارے میں اپنی ویڈیو میں بھی، جو میں اینڈ پہ شاید چلا کے دکھا بھی دوں آپ کو، تو جیسے اب یہ آپ پوسٹ دیکھ بھی رہے ہوں گے. اچھا ان کو یہ کیسے پتا ہے کہ دا یونائٹڈ اسٹیٹس وانٹ بی دا ورلڈس لیڈنگ سپر پاور؟ مطلب ان کے کاغذ میں ہے کہ US جو ہے وہ دنیا کا کوئی سپر پاور نہیں ہوگا فیوچر میں، لیڈنگ سپر پاور. تو یہ ان کو کیسے پتا؟ مینس کہ یہ خود ہی سب کچھ کرتے ہیں، خود ہی کریٹ کرتے ہیں، خود ہی پلان کرتے ہیں، پھر جس کو چاہے اس تخت پہ بٹھا دیتے ہیں. تو انہوں نے سب پلان کیا ہوا ہے کہ امریکہ کو سیٹ سے اتارنا ہے، اور ان کے وہ پلانس میں اور ساری چیزوں میں ہے. یہ پریڈکشن نہیں ہے، یہ پریڈکشن کہہ رہے ہیں، یہ پلان ہے ان کی. A billion people will be displaced by climate change. اب یہ بھی ان کو کیسے پتا ہے کہ اتنے بلینز پیپل جو ہیں لوگ وہ ڈسپلیس ہو جائیں گے کلائمیٹ چینج کی وجہ، یعنی خوشحالی آ جائے گی کہیں پہ اور کہیں پہ تباہی آئے گی تو لوگ موو کریں گے اور ریفیوجیز بن کے آئیں گے تو ان کو ویلکم کیا جائے گا، اور یہ سب سے اچھی جاب ہے. یہ ان کو کس طرح پتا ہے کہ یہ 2030 تک یہ سب کچھ ہونا ہے؟ اور آپ سب کہتے ہیں کہ جو تختوں پہ بیٹھے ہیں لوگ ان کو کچھ پتا نہیں ہے یا وہ سب اسی کا پارٹ ہیں. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا ایجنڈا کنٹریبیوٹر ہیں سارے دا ورلڈ اکنامک فورم کے، جن کا یہ پلان ہے، جو یہ ویڈیوز چلاتے ہیں اور یہ ساری سیمینارز اور یہ جگہ جگہ کنٹریز میں جا کے جو سرمنی کر رہے ہوتے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری میٹنگز سارے پریزیڈنٹ وغیرہ آ کے تقریریں کرتے ہیں. تو اس میں شی جن پنگ ایجنڈا کنٹریبیوٹر ہے، عمران خان ہیں، ہم نواز شریف ہے، مودی ہے، میکرون ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، تو سارے تو اس میں بائیڈن ہیں، تو سارے تو اس میں انوالو ہیں. تو یہ سارے آ کے میٹنگز کرتے ہیں اور یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہے، یہ سارے ایجنڈا کنٹریبیوٹر ہیں. تو اس لیے ان پہ شک ہوتا ہے. یہ پوٹن کا نام لے کے کال شاپ نے جو ہے وہ صاف بتایا تھا کہ یہ کینیڈین پرائم منسٹر کے بارے میں اور پوٹن کے بارے میں کہا تھا یہ تو ہمارے ٹرین کیے ہوئے لوگ ہیں، کچھ اس طرح کی بات کی تھی. تو جتنے بھی ممالک میں یہ سربراہ لگے ہوئے ہیں یہ سارے انہی کے لوگ ہیں. ان کو ایک اسکرپٹ دیا ہوا ہے، اس کے تھرو یہ کام کر رہے ہیں، ایجنڈا ملا ہوا ہے ان کو. ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس میں ہیں، یہ سارے ان پہ. آج کل جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو امریکہ میں چل رہا ہے آپ اس پہ مت جائیں، یقین جانیے جب حقائق کھلیں گے آپ دنگ کے دنگ، لیکن اس وقت چڑیاں چکی ہوں گی کھیت، پھر آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوگا، پھر فائدہ ہی کچھ نہیں. تو یہ سارے انہی کے لوگ ہیں، یہ سب انہی کے کارندے ہیں، مورے ہیں جن کو وہ ٹرین کرتے ہیں اور وہ سب کچھ. اور آج کے دور میں کوئی کھڑا ہو کے اس لیول پہ جا کے مطلب پرائم منسٹر وغیرہ بن کے وہ یہ بولے کہ میں یہ سب کچھ کر لوں گا، یہ بیوقوفوں والی بات ہے. کیونکہ سارا ان کا کنٹرول ہے، سارا نظام دنیا پہ، ساری بینکنگ سسٹم ان کی ہے، فائنینشیل اکنامیکلی. پھر جو ہتھیاروں کی ریس ہے اس میں بھی سب سے زیادہ وہ آگے ہیں، انہی کا کنٹرول ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، سب کچھ. یہ جو کمپیوٹر موبائل ہم یوز کر رہے ہیں یہ سب انہی کی ایجادات ہیں.
تو سب کچھ تو ان کے ہاتھ میں ہے. وہ جب چاہے بٹن بند کر دیں. تو ہم یہ باتیں جو کرتے ہیں, IMF ان کا ہے, ورلڈ بینک ان کا ہے, یونائٹڈ نیشن انہوں نے بنائی ہوئی ہے, سارا نظام تو وہ رن کرتے ہیں. تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی میں اس سسٹم میں رہ کے سب کچھ ایسے, اس سسٹم میں رہ کے نہیں کر سکتے آپ. اگر آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں یا کہیں نہ کہیں آپ نے کمپرومائز کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے, جبھی آپ وہاں تک پہنچ گئے, ورنہ تو ایسے لوگوں کو آنے نہیں دیتے. ان کو پتا ہے کہ ہم نے تو جو کچھ کرنا ہے وہ تو انسانیت کے خلاف. سو آج کل میرا مدعا یہ تھا ویڈیو کے اسٹارٹ میں, جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی اتفاق سے نہیں ہو رہا. یہ جو دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, یہ چینج آ رہے ہیں, یہ جو آفات بھی آ رہی ہیں, اس میں کچھ نہ کچھ, بلکہ میکسیمم انہی کا عمل دخل ہے, یہی کروا رہے ہیں. اور یہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ, یہ سب کچھ یہ ان کے پلان کا حصہ ہے. تو یہ کوئی اجنبے کی بات نہیں ہے کہ ہم آج بولیں آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آج نہیں, یہ برسوں سے, یہ 300-400 سالوں سے, یہ کب سے یہ لگے ہوئے ہیں. ان کی بہت لمبی پلاننگز ہیں. اور میرا مقصد اس ویڈیو سے یہ تھا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ آج یہ ہو رہا ہے, یہ تباہی اتنی روز اٹھو نئی خبر ہوتی ہے, یہ ان کے پلان کا حصہ ہے. آہستہ 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 وہ اس نیچ پہ آپ کو لے آئے آج, کہ آج ایک روز صبح اٹھو یا رات میں ایک نئی خبر آ رہی ہوتی ہے, کوئی اور تباہی, کوئی اور بیڈ نیوز ہوتی ہے. تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو لائیں, فوراً تو آج تو نہیں شروع ہو گیا. تو آہستہ 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 1920 میں پاسپورٹ وغیرہ کارڈ, آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ ایشو ہوئے, پاسپورٹ ایشو ہوئے 1920 میں. اس کے بعد ٹی وی بھی اسی وقت میں رائج ہوا, سنیماز کھلے, اس سے پہلے بھی کھل چکے تھے. تو دنیا میں چینج کیسا ہے, ایسے تو نہیں آگے ایک دم سے, آہستہ آہستہ. گاڑیوں میں جیسے ٹیکنالوجی میں ہر چیز میں چینج ہے. تو ان کی برسوں سے انہوں نے محنت کی ہے, وہ اس طرح سے پوری دنیا پہ قبضہ کیا. ایسے تو نہیں وہ آپ کے ہر چیز حوالے کر دیں گے. تو یہ سب کچھ ایز پر پلان ہو رہا ہے سب کچھ. اور جو جہاں لگا ہوا ہے پوری دنیا میں وہ ایز پر پلان ہے, اس کو اس کا اسکرپٹ دیا ہوا ہے. ہاں جب ان کو لگے گا یہ بندہ اب اس سے کام پورا ہو گیا تو اس کو ہٹا دیں گے. باقی کروا وہی رہے ہیں, پیچھے جو بگ باس ہے وہ وہی ہے جو پوری دنیا پہ 300-400 سالوں سے حکومت کر رہے ہیں. آپ ان کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, برٹش خاندان, ڈیفینیٹلی وہ وہی ہیں جو رول کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سوچنے میں نے مجبور کیا ہوگا. ویسے تو آج کا کوئی خاص آپ کے لیے ہو سکتا ہے ٹاپک نہ ہو, لیکن میری نظر میں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو کانسپیریسی تھیوری یا یہ کیا پاگلوں والی باتیں ہیں آج کل, لیکن حقیقت اسی میں چھپی ہے. اگر آپ سوچیں, غور و فکر کریں, لیکن ہم سوچتے نہیں. پتہ چلے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. آپ نے بھی دیکھی ہوگی ورلڈ اکنامک فورم کی 2030 کی پریڈکشن, جو پلانز ہیں اس کے پریڈکشن نہیں ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ نے کیا پانا.